ایک ایسی رات جب مدینہ ہر طرف سے دشمنوں کے گھیرے میں تھا، 10,000 سے زیادہ فوجی شہر کو مٹا دینا چاہتے تھے۔ مسلمان بھوک، سردی اور خوف کا سامنا کر رہے تھے۔ کچھ لوگوں نے امید چھوڑ دی تھی، لیکن پھر ایک ایسی اسٹریٹجی تیار ہوئی جس نے پورے جنگ کا نقشہ ہی بدل دیا۔ سوچے اگر اس دن خندق نہ کھودی جاتی تو شاید تاریخ آج کچھ اور ہوتی۔ آخر کس نے یہ آئیڈیا دیا؟ کس طرح اللہ کی مدد آئی اور کیسے ایک آندھی نے پورے دشمن فوج کو بھاگنے پر مجبور کر دیا؟ آج ہم ہسٹرین باکس بائے دانش پر اسلامی تاریخ کی سب سے دلچسپ اور حیرت انگیز جنگ غزوہ خندق کی کہانی جانیں گے۔ تو بس ہمیں شمال کی طرف جبل سلا کے پاس خندق کھودنی چاہیے۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں دانش اور آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹرین باکس بائے دانش، وہ چینل جہاں ہم تاریخ کی پنوں میں چھپے ہوئے واقعات کو آسان لفظوں میں آپ تک پہنچاتے ہیں۔ اگر آپ کو اسلامی تاریخ، عظیم جنگوں، دنیا کو بدل دینے والے واقعات اور ہارر سٹوریز پسند ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ غزوہ خندق، جسے غزوہ احزاب بھی کہا جاتا ہے، ہجرت کے 5ویں سال شوال کے مہینے میں لڑا گیا۔ احزاب کا مطلب ہے مختلف گروپس کا اتحاد۔ یہ صرف ایک جنگ نہیں تھی بلکہ اسلام کے وجود کی جنگ تھی۔ دشمنوں کا مقصد تھا مدینہ پر قبضہ کرو اور اسلام کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دو۔ غزوہ احد کے بعد قریش اپنے شکست کا بدلہ لینا چاہتے تھے۔ دوسری طرف مدینہ سے نکالے ہوئے کچھ یہودی سرداروں نے مکہ جا کر قریش کو مسلمانوں کے خلاف اکسایا۔ پھر قریش، بنو غطفان اور کئی بڑے قبیلوں نے مل کر ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا۔ یہ عرب کی اس وقت کی سب سے بڑی فوج تھی۔ ان کی تعداد تھی تقریباً 10,000، جبکہ مسلمان صرف تقریباً 3,000 کے قریب تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دشمن کی تیاری کا پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً صحابہ کو اکٹھا کیا اور مشورہ طلب کیا۔ اس وقت حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، ہمارے ملک پرشیا میں جب دشمن زیادہ ہو جاتے ہیں تو ہم شہر کے قریب خندق کھود دیتے ہیں۔ یہ آئیڈیا عرب کے لیے بہت نیا تھا کیونکہ عرب نے اس سے پہلے کبھی جنگ میں خندق نہیں کھودی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً اس تجویز کو قبول کر لیا۔ صحابہ نے دن رات محنت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود مٹی اٹھاتے اور صحابہ کے ساتھ مدد کرتے۔ اس وقت مسلمان کے پاس کھانے کی کمی تھی۔ کئی صحابہ نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے تھے تاکہ بھوک کی تکلیف کم ہو۔ ایک صحابی نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیٹ پر 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ یہ دیکھ کر صحابہ اور زیادہ جذبے کے ساتھ کام کرنے لگے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں صرف تھوڑا سا کھانا تھا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھانے کی دعوت دی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری خندق کو کھودنے والی جماعت کو بلا لیا۔ سارے صحابہ نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا، لیکن پھر بھی کھانا بچ گیا۔ یہ اللہ کے نبی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے۔ خندق کھودتے وقت ایک بہت بڑا پتھر سامنے آیا۔ یہ چٹان بڑی سخت ہے، میری کلہاڑی بھی اسے توڑ نہیں پا رہی۔ رسول اللہ نے تمہیں سن لیا ہے یا سلمان۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پتھر پر 3 مرتبہ ضرب لگائی۔ ہر مرتبہ ایک روشنی نکلی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے پرشیا کے محل نظر آئے، مجھے روم کے قلعے نظر آئے، مجھے یمن کی فتح نظر آئی۔ صبر رکھو اور میری بات سنو، واللہ وہ لوگ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ رسول اللہ نے ایک سخت چٹان پر 3 بار ضرب مارا۔ جب ہم نے آپ سے پوچھا، آپ نے فرمایا، پہلے ضرب کے ساتھ اللہ نے ہمیں شام عطا کیا۔ واللہ میں وہاں کے سرخ محل دیکھ سکتا ہوں اور ہر ضرب کے ساتھ ایک چنگاری چمک اٹھی۔ یمن پر فتح حاصل ہو گئی ہے۔ واللہ میں سنا کے دروازے یہاں سے دیکھ سکتا ہوں، اور تیسرے ضرب کے ساتھ اللہ نے ہمیں فارس کی چابیاں بخشی ہیں۔
वल्लाही मैं अलमदैन के सफेद महल देख रहा हूँ। उस वक्त मुसलमान भूख और तकलीफ का सामना कर रहे थे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको दुनिया की अजीम फतहों की खुशखबरी सुना रहे थे। और तारीख गवाह है कि बाद में ये सारी पेशगोइयाँ पूरी हुई। जब 10,000 का लश्कर मदीना पहुँचा और उन्होंने खंदक देखा तो वो हैरान रह गए। उन्होंने कभी भी इस तरह का दिफाई निज़ाम नहीं देखा था। अब उनके पास सिर्फ एक रास्ता था, मदीना का लंबा मुहासरा। मुहासरा तकरीबन 1 महीने तक जारी रहा। सर्दी, भूख और खौफ ने मुसलमान को घेर लिया था। कुरान मजीद इस मंजर को कुछ इस तरह बयान करता है, जब आंखें फट गई और दिल हलक तक आ गए, यानी ये ईमान का बहुत बड़ा इम्तिहान था। कुछ मुनाफिक लोग कहने लगे, शाम, फारस और यमन के महल, ये लोग अपने दीन से भटक गए हैं। इस इम्तिहान ने सच्चे और झूठे लोगों को अलग कर दिया। दुश्मनों का मशहूर पहलवान अमर बिन अबद वुद खंदक पार कर गया। उसने कहा, क्या तुम में से कोई है जो मुझसे मुकाबला करेगा? सब खामोश थे, लेकिन हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो उठ खड़े हुए। फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने उसे मार डाला। इस वाक़या ने मुसलमानों के हौसले बुलंद और दुश्मनों के हौसले पस्त कर दिए। फिर वो रात आई जिसने तारीख़ बदल दी। अचानक बहुत तेज़ हवा और तूफ़ान चलने लगा। दुश्मनों के खेमे उखड़ गए, बर्तन उलट गए, आग बुझ गई और जानवर भागने लगे। हर तरफ अफरा तफरी मच गई। आखिरकार अबू सुफियान ने हुक्म दिया, हम यहाँ से वापस जा रहे हैं। और इस तरह बिना किसी जंग के दुश्मनों की पूरी फ़ौज हार गई। ग़ज़वा खंदक के अहम सबक ये थे, मुश्किल वक्त में मशवरा बहुत ज़रूरी होता है। नए आइडियाज़ और स्ट्रेटजी जंग का रुख बदल सकते हैं। अल्लाह पर यकीन कभी नहीं खोना चाहिए। इम्तिहान के बाद ही कामयाबी मिलती है। इत्तेहाद और सब्र से बड़ी मुश्किल को हराया जा सकता है। ग़ज़वा खंदक सिर्फ एक जंग नहीं थी, बल्कि ईमान, सब्र और अल्लाह पर भरोसे की अजीम मिसाल थी। जब पूरे अरब मदीना को मिटा देना चाहती थी, तब एक खंदक और अल्लाह ने इस्लाम को नई ताकत दी और दुनिया की तारीख़ हमेशा के लिए बदल दी। अल्लाह की मदद हर मुश्किल से बड़ी है। सब्सक्राइब।